سوال نمبر 5 ہے، قادیانیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ جواب ہے، قادیانیوں کا عقیدہ، قادیانی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سلیب پر چڑھایا اور وہ 2 گھنٹے تک سلیب پر رہے، لیکن سلیب پر چڑھانے کی وجہ سے وہ قتل نہیں ہوئے بلکہ زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں آپ کو ایک غار میں لے جایا گیا۔ وہاں آپ کا علاج ہوتا رہا۔ 3 دن کے بعد آپ صحت یاب ہوئے اور پھر اپنی والدہ کے ساتھ فلسطین سے افغانستان کے راستے سے ہوتے ہوئے کشمیر چلے گئے۔ کشمیر میں 87 سال رہے، پھر آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی قبر کشمیر کے محلہ خان یار میں ہے۔ مرزا قادیانی کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ۔ مرزا غلام قادیانی اپنی عمر کے 52 سال تک نہ صرف خود وہ مسلمانوں والا عقیدہ رکھتے تھے بلکہ اپنی اولین کتاب براہین احمدیہ میں قرآنی آیات عیسیٰ علیہ السلام ہی کا دوبارہ دنیا میں آنا ثابت بھی کرتے رہے۔ لیکن آخری عمر میں مرزا قادیانی نے ایک اور انوکھا اور نیا عقیدہ اور نظریہ پیش کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال 6 مہینے تھی کہ آپ کو دشمنوں نے پکڑ کر بروز جمعہ وقت عصر 2 چوروں کے ساتھ سلیب پر ڈال دیا، جسم میں کیلیں لگائیں، زخمی کیا، یہاں تک کہ آپ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور دشمن آپ کو مردہ سمجھ کر چلے گئے، جبکہ در حقیقت ابھی آپ زندہ تھے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ کیسے بیان ہوا ہے؟ جواب ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، جس کا ریفرنس اور ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ آیت مبارکہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ہماری پیش کردہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابن جریر لکھتے ہیں، بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے 19 حواریوں کا ایک گھر میں محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم میں سے وہ کون ہے جو میری صورت قبول کرے، پھر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک آدمی نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے انہوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ بھی بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ سکرین پر مرزا غلام احمد قادیانی کے ان تمام عقائد کو ملاحظہ کر سکتے ہیں جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتا تھا۔ ان کے بارے میں بولے گئے مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام الفاظ کو آپ سکرین پر دیکھیے تاکہ آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیت کے فتنے کی حقیقت معلوم ہو۔ بہنوں، آپ بحیثیت مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کسی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی کفر ہے، جبکہ مرزا قادیانی نے تمام نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے خود ہی نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ تو بیان کردہ تمام حوالہ جات اس بات کا ثبوت ہیں کہ مرزا قادیانی کی زبان کفریہ کلمات اور گستاخانہ الفاظ سے ہر وقت لبریز رہتی، جس بنا پر مرزا قادیانی نبی تو بہت دور کی بات ایک عام انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو دجال سے متعلق ہے۔
سوال نمبر 6 ہے دجال اکبر کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے؟ جواب ہے احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کا وجود انسانوں کی طرح ہوگا۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے اور اپنے امت کو اپنی دعاؤں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کی موت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ تمام عقائد مسلمانوں کے ہیں۔ سوال نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ دجال کا حلیہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں۔ جواب ہے دجال کا حلیہ احادیث مبارکہ میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دجال جو ہوگا وہ جوان ہوگا اور عبدالعزیٰ بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ دجال کا رنگ گندمی اور بال پیچدار ہوں گے، دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، ایک دائیں آنکھ سے وہ کانا ہوگا۔ دجال کی بائیں آنکھ بھی عیب دار ہوگی، پیشانی پر کافر لکھا ہوگا یا کافر لکھا ہوگا۔ یہ دونوں الفاظ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں کہ یا کافر لکھا ہوگا یا کافر کفر یعنی لکھا ہوگا۔ پیشانی پر لکھے گئے کافر کو ہر مومن پڑھ سکے گا، یعنی دجال کی پیشانی پر جو کافر لکھا ہوا ہوگا اس کو ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ وہ ایک گدھے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی، تیزی سے پوری دنیا کی طرف پھر جائے گا جیسے زمین اس کے واسطے لپیٹ دی گئی ہو۔ ہر طرف فساد پھیل جائے گا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہونے پائے گا۔ مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کے ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو اس کو اندر گھسنے نہیں دیں گے۔ دجال مدینہ طیبہ کے باہر ہی ٹھہرا رہے گا، سب منافقین اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ غذا کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، زمین کے خزانے اس کے تابع ہوں گے۔ دجال کو مارنے اور زندہ کرنے کی ایک خصوصی طاقت دی جائے گی، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی۔